الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 38واں درس ہے اور ہم چاشت کی نماز کی بات گفتگو کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل یعنی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت، ہر ماہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ دوسری وصیت، ہر روز چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ تیسری وصیت، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ یہ متفق علیہ روایت یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق ان کے پیارے دوست خلیل اور ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت کی، یعنی اس پر کاربند رہنا، پابندی کرنا۔ پہلی بات کیا تھی؟ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، پورے مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ ہر روز چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی صلاۃ الضحیٰ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت مجھے یہ کی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ سونے سے پہلے وتر کی نماز، یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہونے سے ڈرتا ہے کہ کہیں بیدار نہ ہو پاؤں، اس لیے اس کو وصیت کی جا رہی ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ کے سو جائے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی حالت کو جانتے تھے اور اس کے مطابق جواب دیتے تھے یا وصیت کرتے تھے۔ پابندی، کسی چیز کی وصیت کرنا ہوتا اور پابندی کے لیے کہنا ہوتا تو ہر کسی کو ایک ہی وصیت نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کے مزاج کو، ان کی عادت کو، سب کچھ دیکھتے، اس کے حساب سے ان کو وصیت کرتے تھے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھتے؟ یہ طاقتور ہے، اس کی طاقت سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اور قوم کو، تو اس کو طاقت کے حساب سے اس کو وصیت کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو جہاد کی وصیت کرتے کہ جہاد کے لیے تیار رہو، اور اگر کوئی علم میں اچھا ہوتا تو اس کو علم کی مناسبت سے اس کو وصیت کر دیتے، اور کسی کو دیکھتے یہ عبادت میں زیادہ شوق رکھتا ہے تو عبادت کے حساب سے اس کو وصیت کرتے تھے۔ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کے تعلق سے وصیت کی، کیونکہ بہت عبادت گزار تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں 12,000 تسبیح پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک دن میں 12,000 تسبیح پڑھا کرتے ہیں، ان کی سیرت میں آتا ہے، یعنی بہت کثرت سے۔ تو عبادت گزار بہت تھے، علم والے بھی تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ معلوم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ 3 دن کے روزوں سے مراد کیا ہے؟ تو بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ پورے مہینے میں کبھی بھی انسان 3 روزے رکھ لے، پورے مہینے میں 30 دن 29 دن میں 3 روزے ہر مہینے رکھ لیا کرے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ شروع میں جیسی مہینہ ہجری مہینہ شروع ہوتا ہے چاند والا، تو شروع کے 3 روزے رکھ لیں۔ لیکن زیادہ تر علماء نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ ہجری ماہ کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسی کے مراد ہے یہاں پر۔ تیسری بات، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کیا کرے جب اس کو کوئی کام نہیں ہے، وتر کی نماز پڑھ لے اور سو جائے فوراً۔ آخری نماز وتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ضروری کام پورے کر لے اور پھر فوراً نماز پڑھ کے سو جائے۔ خاص طور پر اس شخص کے لیے جو رات کو بیدار ہونے پر یقین نہ رکھتا ہو، یعنی اسے یقین ہے کہ میں اٹھ تو پاؤں گا نہیں، تو وہ وتر پڑھ لے اور سو جائے۔ چوتھی بات، ان 3 عمل کی ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نصیحت نہیں کی، اور بھی صحابہ تھے ان کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ یہ 3 باتیں چھوڑنا نہیں، کبھی ہمیں پابندی کرنا۔ تو یہ ہو گیا۔ 5ویں بات، امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاشت کی 2 رکعتوں کا ذکر شاید کم از کم تعداد کی طرف اشارہ ہے، یعنی 2 رکعت کی پابندی کے لیے اس لیے کہا گیا ہے، 2 رکعت اس لیے کہا گیا تاکہ آدمی اس کی پابندی کر سکے گا، تاکید بھی ہو گئی اور وہ کر بھی سکے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نماز بہت اچھی ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، کم از کم 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ چھٹی بات معلوم ہوتی ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت کون سا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ چاشت کی نماز کا وقت کون سا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ سورج طلوع ہو جائے گا،
صبح جب سورج طلوع ہو جائے، نکل جائے، تو 15 منٹ یا 10 منٹ کا، عام طور سے علماء نے 15 منٹ کا ہے، 15 منٹ انتظار کرے، سورج ایک دم روشن ہو جائے اور اس کی دھوپ جو ہے حرارت میں آ جائے، گرم ہو جائے، تو اس وقت ادا کر سکتے ہو۔ کب تک ادا کرنا ہے؟ جب تک ظہر کا وقت شروع نہ ہو جائے، ظہر کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے، یعنی زوال کا وقت نہ ہو، تب تک انسان کیا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ افضل وقت وہی ہے کہ سورج اچھی طرح روشن ہو جائے۔ اور اس کی تعداد کیا ہے؟ ہم نے بتایا کم سے کم تعداد تو 2 ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے بتائی گئی تھی؟ 8 بتائی ایک حدیث کی روشنی میں، اور کچھ علماء نے کہا کہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آتا ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی۔ اور ساتویں اور آخری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ وطر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز انسان جب پڑھ لے اس کے بعد سے وہ وقت شروع ہوگا اور فجر کے طلوع ہونے تک وطر کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان انسان اپنی سہولت کے حساب سے، حالات کے حساب سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کم از کم تعداد کتنی ہے؟ وطر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 11 رکعت ہے۔ کم از کم 1 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی وطر پڑھنا چاہتا ہے تو کتنی پڑھے گا؟ 11 پڑھے گا۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔